بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھول اب لینا دے چلنا ہوا کٹوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ عید الضحیٰ کے بعد یہ جمعۃ المبارک 16 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد پیغمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر پھر اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا۔ امتی بنانے کے بعد یہ اس ذات کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے جس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا کیا۔ عقیدہ اہل سنت یہی ہے، نبی پاک کا ہر صحابی ہمارے لیے قابل عزت بھی ہے اور قابل احترام بھی ہے۔ یہ اعزاز کوئی کم اعزاز نہیں کہ جسے اللہ نے یہ اعزاز دیا، یہ ٹائٹل دیا، یہ منصب دیا کہ جس رب نے یہ کہا کہ پیارے حبیب جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ چار خلفاء ہیں جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ 30 سال کا عرصہ 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ بڑا مشکل دور گزرا ہے۔ آج تو دین ہمیں پھولوں کی سیج میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اس دور کو آپ دیکھیں کہ جس دور میں فتنے بہت زیادہ تعداد میں اٹھے، فتنے ارتداد، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے لگے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بڑا نازک دور گزرا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا۔ تقریباً 10.25 سال 10.5 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور، ابو بکر صدیق کے دور کے بعد حضرت فاروق اعظم کا 10.5 سالہ دور یا 10 سال کم و بیش۔ اس کے بعد پھر دور گزرا حضرت سیدنا عثمان غنی کا، مولائے کائنات کا۔ 6 مہینے حضرت امام حسن کا دور، یہ ملائیں تو 30 برس بنتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر جن کا نام آتا ہے وہ ہیں داماد پیغمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا، یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں۔ یکے بعدیگر اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے گھر میں۔ حضرت آقا دو عالم کی 4 صاحبزادیاں، بڑی بیٹی حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ،
کا نکاح ان کے خالہ زاد حضرت ابو العاص سے ہوا. دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جب غزوہ بدر کے موقع پر وصال ہوا تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کو دی. ان کا نام حضرت ام کلثوم ہے. جب دو بیٹیاں دیں تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو سرکار نے پہلی بھی بیٹی دی، دوسری بھی بیٹی عطا فرمائی. اعتراض جب کیا تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میں اعتراض کرنے والوں، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان غنی کو دیتا. بے شمار خوبیاں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی میں رکھی. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ بہت بڑے سخی تھے. مالدار ہونا یہ سخاوت کی علامت نہیں ہے. بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا سخاوت کی سین کے قریب سے بھی نہیں گزرتے. یہ دل گردے کی بات ہوتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب میں سب سے زیادہ مالدار تھے. ہماری فطرت ہے، ہماری عادت ہے، ذرا دولت آ جائے اوقات بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنی بھی دولت تھی اس سے زیادہ کہیں شرم و حیا تھا. اس قدر شرم و حیا تھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ عائشہ پوچھو کون ہے. پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اجازت مانگی، حضور اندر آ جائیں. آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق کو بلا لیا جائے. تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ پتہ چلا حضرت فاروق اعظم تشریف لائے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ عائشہ تم پردہ کر لو، حضرت فاروق اعظم کو اندر بلا لو. پھر آواز تھی، آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے غلام عثمان غنی آئے ہیں، اجازت ہو تو وہ اندر آ جائیں. فرمایا نہیں، ذرا انہیں 1 منٹ روک دیا جائے. روک دیا گیا. ام المومنین فرماتے ہیں کہ سرکار اٹھے، اپنا تہبند سیدھا کیا، دستار سر پہ رکھی اور اٹھ کر بیٹھے.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، معمول کے مطابق صحابہ تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں، میرے ذہن میں سوال تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو آپ جس طرح بیٹھے تھے آپ بیٹھے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ جس طرح بیٹھے تو بیٹھے رہے۔ حالانکہ فاروق اعظم روب اور دبدبے میں کہیں زیادہ ہے، اور میرے والد گرامی عزت و وقار میں کہیں زیادہ تھے۔ دونوں کی آمد پر آپ خاموشی سے، جیسے آپ بیٹھے رہے بیٹھے، جیسے آپ لیٹے لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنا تہبند سیدھا کیا، چڑھی ہوئی آستینوں کو سیدھا کیا، سر پہ دستار رکھی، اٹھ کر بیٹھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جو جواب دیا بات چھوٹی سی ہے لیکن گہرائی دیکھیں، بات بہت مختصر ہے مگر اس میں کتنے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور میں عائشہ اب وہ جملہ سنیے اور لطف اٹھائیے۔ میں عائشہ، میں محمد اس کا کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں۔ حضرت سیدہ رقیہ کا اور حضرت عثمان غنی کا جب نکاح ہوا، عثمان غنی بہت نفیس طبع انسان تھے، بڑا صاف ستھرا اور صاف لباس پہنتے، سادہ لباس ہوتا تھا، سادہ لباس ہوتا تھا، لیکن اس سادہ لباس پہ کبھی لباس پہ کوئی دھبا نہیں ہوتا تھا۔ چہرہ آپ کا ہمیشہ چمکدار رہتا تھا۔ پچھلے دنوں سروے رپورٹ پڑھی تو پتہ چلا کہ خواتین میں اور بہت سے مردوں میں سب سے زیادہ پیسہ جس پر خرچ ہوتا ہے وہ میک اپ کا ہوتا ہے۔ ہزاروں روپیہ لگ جاتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ شادی بیاہ پہ دیکھیں، میں تو حیران ہو گیا، سننے میں آیا کہ ایک دلہن کو تیار کیا جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ اس پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی کا چہرہ ہمیشہ چمکتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، عثمان غنی سے کہا کہ عثمان آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کا چہرہ چمکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم وضو کیا کرو۔ 5 مرتبہ دن میں وضو کرتا ہوں، پھر فرمایا کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو تب وضو کرتا ہوں، جب کبھی اشراق اور تہجد پڑھتا ہوں تو تب وضو کر لیتا ہوں، اور جب کبھی اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہوں تو تب بھی وضو کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں اس دور میں جو کرونا وائرس جس طریقے سے پھیلا، بڑے بڑے انگریز سائنسدان عقلیں دنگ رہ گئیں کہ یہ وائرس ختم کیسے ہوگا۔ لیکن اس نتیجے پر پہنچے، اغیار نے کہا کہ بار بار اپنے ہاتھوں اور چہروں کو صاف کرو،
لیکن علماء نے حدیث سے پڑھ کر قرآن پڑھ کر بتایا کہ سائنسدان آج کہہ رہا ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ صاف کرو، لیکن مصطفیٰ کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا وضو کیا کر۔ وضو کرنے سے انسان کا چہرہ چمکتا ہے، یہاں نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت 5 اعضاء سے پہچانی جائے گی۔ مسلسل وضو رکھنے والوں، اپنی زندگی کو طہارت اور پاکیزگی سے معمور کرنے والوں، 5 اعضاء قیامت کے دن منور روشن نظر آئیں گے، دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک چہرہ چمکدار ہوگا، 2 بازو چمکتے ہوں گے اور 2 پاؤں چمکتے ہوں گے۔ دور سے ان کی روشنی پھیلے گی تو دیکھنے والا کہے گا کیا چمک رہا ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، فرشتوں اعلان کر دو جس کے 5 اعضاء چمک رہے ہیں یہ میرے نبی کا وہ امتی ہے جو نماز سے پہلے وضو صحیح کرتا تھا۔ وضو کرنے میں بھی احتیاط کیا کرو، نہ وقت زیادہ لگے نہ بہت جلدی کرو، پورے اعضاء صاف ہونے چاہیے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ بازو چمکتے ہوں گے تو ایک دن سرکار نے دیکھا صحابہ وضو کر رہے ہیں تو یہاں تک صاف کر رہے ہیں۔ آقا مسکرائے، فرمایا کتنے حریص لوگ ہیں، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ یہاں تک چمکتے ہوں گے، ہم نے کہا یہاں تک چمکتے رہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عشق رسول کا دور تھا، الزامات آپ کے دور میں بہت زیادہ لگے۔ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے لوگوں پر خزانے کھول دیے ہیں۔ فرمایا نادانوں، خلافت تو آج ملی ہے، میں نے تو رسول اللہ کے قدموں پر خزانے اپنے پہلے کے کھولے ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا میری حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ وَوَزِيرَتَانِ فِي الْأَرْضِ وَوَزِيرَتَانِ فِي السَّمَاءِ، میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ یہ 2 وزیر ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے سفیر ہیں۔ سفیر اسے کہتے ہیں جو اپنے ملک کی اور اپنے قائد کی ترجمانی کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب سفیر بنایا؟ حدیبیہ کے مقام پر 9 ہجری کو آقا ایک قافلہ لے کر مکہ سے چلتے ہیں، مدینہ طیبہ سے چلتے مکہ کی طرف عمرے کے لیے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے اور وہ درخت آج بھی موجود ہے جس درخت کے نیچے میرے نبی پاک نے صحابہ سے بیعت کی، مجھے اعزاز ہے آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے عمرے کی سعادت کے لیے جب میں حاضر ہوا
تو وہاں حضرت پیر طریقت محبوب المشائخ خواجہ محبوب الہی نسیم وادی عزیز چنیوٹ کے سجادہ نشین، ان سے ملاقات ہوئی، حرم شریف سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر گئے، بہت بڑا انتظام تھا، ایک دعوت تھی، محفل تھی، وہاں لے گئے اور وہاں جا کر وہ درخت دیکھا، اور آج بھی جو محسوس ہوتا ہے کہ خوشبو مصطفیٰ پھیل رہی ہے۔ اللہ رب العزت لے جائے کہیں، ویسے بھی آپ کہیں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ تو کم از کم اس شہر والوں سے پوچھ لیا کرو بھی یہاں کسی بزرگ کا مزار ہے، اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے کہلا بھیجا مسلمانوں اور مسلمانوں کے نبی کا داخلہ بند ہے۔ داخلہ بند ہو گیا، اجازت نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ شہر نبی کا ہو، پابندی نبی پر لگے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، فرمایا عثمان جاؤ، ان سے جا کر کہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سفیر اسے بنایا جاتا ہے جو زیرک ہو، عقل مند ہو، دانا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ آج کل نہیں، آج کل تو الٹ حساب ہے، جو زیادہ بے وقوف ہوگا وہی زیادہ بڑا وزیر بنے گا، جو زیادہ بدماش ہوگا، جو زیادہ بکواس کرے گا وہی وزیر بنے گا، جو زیادہ بھونکے گا وہی وزیر بنے گا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے فسق۔ سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، میں جاؤ ان سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، احرام باندھے ہیں، قربانی کے جانور ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہمیں طواف کرنے دو۔ اس وقت حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ بہت سے آخر میں جو صحابہ ہیں یہ کثرت کی تعداد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ ان میں ابو جہل کا بیٹا یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، نام جن کا اکرمہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ ابھی اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے عثمان غنی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ عثمان حرم کھول دیتے ہیں، تم جاؤ طواف کرو، حجر اسود چومو، زمزم پیو، صفا مروہ کی صحیح کرو، جو مرضی کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ اب قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ تم نبی کے بغیر طواف نہ کرو، قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ تم نبی کے بغیر صفا مروہ کی صحیح نہ کرو، یا کسی حدیث میں نبی نے منع کیا ہو کہ میں اگر نہیں تو تم نے طواف نہیں کرنا، یا نبی پاک نے جاتے ہوئے منع کیا ہو، فرمایا کہ عثمان تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں، آپ نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر کہو کہ اللہ کا نبی آیا ہے اور وہ قربانی کے جانور ساتھ ہیں، اجازت دے دو، ہم طواف کعبہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، احرام کھول دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان تمہیں اجازت ہے، تمہارے نبی کو اجازت نہیں ہے۔
اب عثمان غنی کا جواب سنیے. میں مکے کے کافروں، تم کہتے ہو اس گھر کا طواف کرو، میں اس گھر کو دیکھوں گا نہیں جس گھر کو میرا نبی نہ دیکھے. ادھر عثمان غنی نے یہ کہا، اب ہر بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. عثمان غنی نے یہ کہا، ادھر صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے. بارگاہ نبوت تک یہ بات پہنچی کہ حضور عثمان غنی تو بڑا خوش قسمت ہے کہ سال ہر سال گزر گئے، ہم نے خدا کے گھر کو نہیں دیکھا، حرم کعبہ کو نہیں دیکھا، لیکن عثمان کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو طواف بھی کرے گا، صفا مروہ بھی دوڑے گا، حجر اسود کو چومے گا. ادھر یہ کہا، ادھر عثمان غنی نے کیا کہا تھا کہ جس گھر کا طواف میرا نبی نہ کرے میں اسے دیکھتا بھی نہیں، خدا کا گھر ہے. ادھر میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صحابہ تم کہتے ہو عثمان طواف کرے گا، مجھے یقین ہے کہ عثمان میرے بغیر خدا کا گھر دیکھے گا نہیں. دونوں باتیں مل گئیں، دونوں باتیں مل گئیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت، انہوں نے کہا کہ جس گھر کو میرا نبی نہ دیکھے میں اس کا طواف نہیں کرتا. واپس آ گئے، اجازت نہ ملی، شرائط طے ہوئے. یہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن بتانا مقصود ہے کہ عشق رسول ہو تو ایسا ہو. میرا اور آپ کا عشق رسول اس بات کا متقاضی نہیں ہے، ہمارے تو صرف دعوے. پچھلے دنوں ایک انٹرویو آیا، یہودی سے پوچھا گیا، وہ ریسرچ کر رہا تھا اسلام کیا ہے، مختلف مذاہب کی وہ تحقیق کر رہا تھا، لیکن یہودی سے بہت سے سوالات کی ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. یہودی سے پوچھا گیا کہ یہ بتا کہ تو نے اسلام کو کیا سمجھا، مسلمانوں کو کیا جانا. اب اس کی سروے رپورٹ دیکھیے. اس نے کہا کہ 20 برس تک میں اسلام کی تحقیق کرتا رہا، میں جگہ جگہ پھرتا رہا، ایک ایک مسلمان کو ملتا رہا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان اسلام سے محبت کم کرتے ہیں، رسول سے محبت زیادہ رکھتے ہیں. اور یہ ریالٹی ہے. میں گناہگار ہوں، نمازیں کم ہیں، اللہ معاف کرے، روزوں میں کمی بیشی آ سکتی ہے، زکوٰۃ میں کمی بیشی آ سکتی ہے، گناہگار ہیں. مگر جب عظمت مصطفیٰ کی باری آئی تو ہم نے دیکھا وہاں ایک مومن کی غیرت پھڑک اٹھتی ہے. مومن کی غیرت پھر یہ نہیں دیکھتی یہ بچہ ہے یا جوان ہے. 4 دن پہلے آپ کو معلوم ہے، آپ بے خبر رہے، بے خبر نہ رہا کریں. پشاور کی عدالت میں ایک قتل ہوا، میں اس کا آپ کو سیاق و سباق بتا رہا. جو سیکولر لوگ ہیں، دین کے دشمن ہیں، بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ قانون ہاتھ میں کیوں لیا گیا؟ میں منبر رسول پر بیٹھ کر برملا کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے پاکستان کی عدالت انصاف کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. 2 سال ہو گئے اس بدبخت جس کو قتل کیا گیا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں،
مجھ پر وحی آتی ہے، اس کی آپ شکل دیکھیں. آج کل میڈیا نے کسی چیز کو چھپایا ہوا نہیں ہے، آپ اس کی شکل دیکھیں، مکروہ شکل ہے. دشمن رسول کا چہرہ دیکھیں. 2 سال عدالت دلائل مانگ رہی ہے. یاد رکھو ہم رسول کو آخری نبی بغیر دلیل کے مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس بہت سی دلیلیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. فرمایا نبوت کا دروازہ بند ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. جب فیصلہ ہو گیا ہے، پھر جج کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بار بار تاریخیں دے رہا ہے؟ جج کو کیا حیثیت ہے؟ جج کی کرسی پر، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں، عدالت میں بیٹھنے والوں، انصاف کا قتل مت کرو. اگر آج اس شخص کا فیصلہ جلدی ہو جاتا تو عدالت میں کھڑے ہوئے 14 اور 15 سال کے لڑکے کو جوش نہ آتا. 15 سال عمر ہے، کیا اسے پتہ نہیں کہ میرا باپ ہے؟ اسے پتہ نہیں میری ماں ہے؟ اس لیے ہم مانتے ہیں کوئی میری توہین کرے میں برداشت کر جاؤں گا، کوئی میرے ماں باپ کو گالی نکالے میں برداشت کر جاؤں گا، لیکن عظمت رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، اگر کوئی مصطفیٰ کی توہین کرے تو گنہگار تڑپ جائے گا. نہ کہو سبحان اللہ. تم کیا ضرورت ہے تمہیں کہنے کی؟ سابق گورنر سلمان تاثیر کو جس نے قتل کیا تھا، غازی ممتاز قادری، اس کی کچھ ذاتی دشمنی تھی؟ وہ غیرت مصطفیٰ تھی. 100 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. نوجوانوں، یہ بات جو کر رہا ہوں، اگر سینوں میں پتھر کا دل ہے اٹھا کر باہر پھینک دو. اس دل کو سینہ چاک کر کے نکال کر ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دو جس دل میں محبت رسول نہ ہو. حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کرو، میرے سینے سے دل نکالو اور اس دل کے 2 ٹکڑے کرو، ادھر خدا کا نام ہوگا ادھر مصطفیٰ کا نام ہوگا. وہ شخص جس نے ایک کتاب لکھی تھی، راجپال اس کا نام ہے غالباً، جس نے وہ نام لکھا تھا نقل کفر کفر نباشد رنگیلا رسول. نام سن کر انسان تڑپ اٹھتا ہے. اس نے توہین کی سرکار کی، ایک آگ لگ گئی کہ نبی کی توہین کی ہے. بڑے بڑے علماء جن میں عطا اللہ شاہ بخاری جیسی شخصیت، صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت، عطا اللہ شاہ بخاری علماء اہل دیوبند میں ہیں، لیکن جس کی جو بات ہے میں اس کو بربلا نام دوں گا. خطاب ہو رہے ہیں، مجمع تڑپ رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ لوگوں، عائشہ صدیقہ کی عصمت اور عظمت کو چیلنج کر رہے ہیں. آج عائشہ کی روح پکار رہی ہے کہ ہے کوئی جو عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرے. یہ الفاظ تھے. ہے کوئی جو ناموس رسالت کی حفاظت کرے. مجمع تڑپ رہا ہے، جوش ہے، نوجوان تڑپ رہے ہیں. آج کل کے نوجوان نہیں ہیں جو سبحان اللہ کہنے میں بھی تمہیں دکھ ہوتا ہے. تو
تمہاری زبانوں کو ہو کیا گیا مجھے بتاؤ تو صحیح. نوجوان تڑپ رہے ہیں, خطاب ہو رہا ہے, مجمع کے باہر سے ایک شخص گزرتا ہے, عمر 17 سال یا 18 سال ہے, غریب کا بیٹا ہے جس کا باپ مزدور تھا, مستریوں کا کام کرتا ہے, یہ اساری کا بڑھائی تھا, تعمیر کا کام کرتا ہے, اس کا بیٹا غریب کا بیٹا ہے. جب آیا نام کہ آج گنبد خضرا سے عائشہ کی روح تڑپ رہی ہے, جا رہا تھا کان دھرے, کیا ہوا کہ عائشہ صدیقہ پہ حملہ ہوا, رسول کی ناموس پر حملہ ہوا. کس نے کیا؟ فلاں نے. اچھا بس اتنا؟ گھر نہیں گیا, بازار گیا, چرا لیا, گھر کہاں ہے پہنچ گیا, اسے واصل جہنم کر کے باہر نکلا, کہنے لگا لوگوں میں نے محمد کے دشمن کو قتل کر دیا ہے. جس کو تکلیف ہے نا نعرے کا جواب دینے میں وہ نہ دے, جسے دکھ ہوتا ہے نا نعرے کا جواب نہ دے, اور جسے رسول سے محبت ہے وہی جواب دے, نعرہ رسالت. میں نے دشمن مصطفیٰ کو قتل کر دیا, پکڑ لیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا مقدمہ لڑا. میں چیدہ چیدہ باتیں منتخب کر کے سنا رہا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا مقدمہ لڑا اور کیا کہا؟ کہا کہ او غازی علم الدین, تو نے جب اس کو قتل کیا ہے کوئی گواہ نہیں تھا, اتنا کہہ دے کہ میں نے نہیں قتل کیا, میں چھڑواؤں گا. اتنا کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا, میں چھڑواؤں گا. بس اتنا کہا, تمہارے دل نکال کر پھینکنا تو جو عزت مصطفیٰ پہ بولے نا, تیری زبان کاٹ کر باہر نہ نکال دوں جو محمد مصطفیٰ پہ بولے نا. محمد علی جناح نے کہا ایک مرتبہ کہہ دے میں نے قتل نہیں کیا, میں چھڑواؤں گا. بس اتنا کہا. اب اگلا جملہ سنو, پہلے تیار کر اپنے دل کو. اگر ایسا دل نہیں ہے تو یہاں سے وہ دل لو, آؤ میرے پاس ہے وہ دل جس دل میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے. سیاستدانوں کے نعرے لگانے والوں, کبھی رسول کی غیرت پر بھی نعرہ لگاؤ. کیا کہا سنیے. علم الدین غازی تڑپنے لگا, کہنے لگا قائد اعظم زندگی وچ ایک کام کیتے ہوں دا انکار چ کرا. ایک کام کیا ہے نیکی کا, اس کا بھی انکار کر دوں, میں نے قتل کیا ہے. جب اس نے یہ کہا, اگلی بات سنیے. فیصلہ ہو گیا, مقدمہ چلتا رہا, فیصلہ ہو گیا. کالی کوٹڑی میں غازی علم الدین شہید کو پابند سلاسل کر دیا گیا. پروانہ مل گیا. غیرت دیکھیے, ایک غیرت مند شخص یہاں بھی لیٹا ہوا ہے جو میرا باپ ہے,
فیض رسول نظامی نے کہا تھا کہ میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھاتا. ہمارے بڑے بڑے وکلاء نے کہا تھا کہ آپ انکار کر دیں، میں نے نہیں کہا. فیض رسول کڑک کر بولا، فرمایا لوگوں ایک کام کیا ہے زندگی میں، میری بخشش اسی کام میں ہوگی. آج تو ہم ٹکوں میں بک جاتے ہیں، چند پیسوں میں بک جاتے ہیں. علم الدین غازی کالی کوٹھڑی میں ہے. کالا لباس پہنا دیا گیا، اس کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ پہنا دیا گیا. پروانہ مل گیا، پروانہ مل گیا. یہاں ایک بات کر دوں، علامہ عبدالستار خان نیازی نورانی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. محلہ مورد شاہ پہ کئی مرتبہ آپ کے والد گرامی کی دعوت پر تشریف لائے، یہاں بھی آئے. علامہ عبدالستار خان نیازی جس کا ترہ وہ آج بھی غیرت کا نشان تھا. ختم نبوت کے حوالے سے اس کو بھی پھانسی ہوئی. بات بتا رہا ہوں مرتے درویش کی. صبح پھانسی دینی ہے، وقت آ گیا. صبح 4:00 پر پھانسی دینی تھی. اب وہ جج نے اجازت دینی ہے کہ اب علامہ عبدالستار خان نیازی کو 4:15 پر پھانسی دے دی جائے. اس نے لکھا مولانا عبدالستار خان نیازی کو 4:15 پر پھانسی دے دی جائے. پروانہ بند کر کے بھیج دیا. جب جیل سپریڈنٹ کے پاس وہ پروانہ پہنچا تو اس پہ لکھا ہوا تھا 4:15 پر عبدالستار خان نیازی کو چھوڑ دیا جائے. کیا کہو گے تم؟ سپریڈنٹ جیل واپس آیا، کہنے لگا صاحب سر واٹ از دس، یہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ دیکھو آپ نے کیا لکھا. ہاں جلدی کرو 4:15 پہ پھانسی دے. اس نے کہا یہ دیکھو. اس نے دیکھا، اچھا اوہو یہ تو غلط لکھا گیا. دوسرا کاغذ لکھ رہا ہے، نیچے کاربن رکھو. او خدا تمہاری زبانوں کو طاقت دے، کہو کاربن رکھا گیا. لکھا گیا مولانا عبدالستار خان نیازی کو 4:15 پر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے. لکھ دیا گیا. بند کر کے جب بھیجا جیل سپریڈنٹ کے پاس، جب پروانہ آیا تو لکھا ہوا تھا مولانا عبدالستار خان نیازی کو 4:15 پر جلدی چھوڑ دیا جائے. رسول سے محبت کرو تو وہ تمہارے ساتھ محبت نہ کرے. غازی علم الدین کالی کوٹھڑی میں بیٹھا ہے. اور پھر جتنے مہینے کیس چلتا رہا، وہ دور ہو تو دور کی بات ہے. آپ ابھی دیکھیں فیصل خالد اس کا نام ہے جس نے قتل کیا، غازی فیصل خالد. میں نے اس کی تقریباً 20 تصاویر دیکھی ہیں. کسی تصویر میں بھی وہ اداس نہیں بیٹھا، وہ مسکرا رہا ہے. میں نے کہا خالد فیصل مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے دشمن مصطفیٰ کو قتل کر دیا ہے. بڑے بڑے وکلاء کو میں نے دیکھا اس کو چوم رہے تھے. اب دیکھیں، بے خبر نہ رہا کرو. ہاں خالد خان، صرف تمہیں تو پتا ہے کہ منڈی میں سبزی کیا بھاؤ ہے، چاول کتنا مہنگا ہے.
پیٹ کے پجاریوں کچھ ہوش کرو، پیٹ کے پجاری بعد میں بنے، مصطفیٰ کے سوداگر پہلے بن جاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ غلام ہے غلام ہے رسول میں بات بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ وہ ایک ہمارے پنجاب کا وزیر ہے بدبخت شہباز گل، جو بدھو اٹھتا ہے بھونکتا ہے تو ناموس رسالت پہ وہ کہتے ہیں وہ شہید ہے۔ مسٹر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ مخدوم شاہ محمود حسین قریشی، تم بیٹے ہو غوث العالمین کے، لنگر کھاتے ہو رکن الدین نوری حضوری کا۔ عمران خان تجھے ودارت عظمیٰ ملی ہے بابا فرید گنج شکر کی خیرات سے، ہوش کرو عمران خان، ہوش کر۔ مخدوم صاحب کچھ سوچو، اس شخص کو وزارت سے جلدی ہٹا دو جو قادیانی ہو یا قادیانیوں کا یار ہو۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ مرتے ہو تم، ڈرتے ہو تم، عمران خان کے ٹکڑے کھاتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، میرے محمد کے در کے ٹکڑے پہ پلنے والے ہو تو دل سے کہو۔ جو بے غیرت وزیر اٹھتا ہے ناموس رسالت پہ حملہ، خبردار او شہباز گل وزیر، میں تیری زبان کتی سے کھینچ لوں گا اگر مصطفیٰ کی ذرا تو نے توہین کی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وزیر اعلیٰ تم نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، تیری توہین کوئی کرے تو قانون حرکت میں۔ وزیر کی ذرا کوئی توہین کرے تو قانون حرکت میں، تمہارے انتظام کی کوئی تنقید کرے تو قانون حرکت میں، رسول اللہ کی ناموس پر کوئی حملہ کرے تو تم سدو بھی کر سو جاؤ۔ اگر تم انتظام نہیں کر سکتے تو پھر رسول اللہ کے جو غلام بیٹھے ہیں، آج بھی سن لو، قادیانیوں کی حمایت کرنے والوں سن لو، اگر تم باس نہ آئے تو ہر دور میں ممتاز قادری بھی زندہ ہوگا، غازی علم الدین شہید بھی زندہ ہوگا۔ نہیں ذرا دو چار نوجوان کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں، دیکھوں تک تمہاری جوانی ہے کس کام کی۔ نعرہ رسالت، پاکستان
میں بیٹھنے والوں کبھی نہ سوچنا کہ ہماری پکڑ کرنے والا کوئی نہیں. ملتان میں سعید فاروق کی غیرت مند باپ کا بیٹا بھی زندہ ہے. صاحبو، میں وزارت اور ساری وزارتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں. جو وزیر ہو اور محمد کے در کا فقیر نہ ہو. اچھا، کسی پی پی کے لیڈر کو بلاتا ہوں پھر نعرے لگانا. مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کو بلاتا ہوں پھر بولنا. تم پی ٹی آئی کے والوں کو بلاتا ہوں پھر بولنا. رسول کی عظمت پہ چپ ہو جاؤ. تمہاری زبانیں نہ کٹ جائیں کہ رسول کی عزت پر بات آئے تو تیری زبان بولے نا. یہاں بول تاکہ قبر بھی روشن ہو، تیرا حشر بھی. صاحبو، ہاں صاحبو، یہ میرے دل کی آواز ہے. سعید فاروقی ناموس رسالت کے لیے میں کسی وزیر کو نہیں جانتا، میں کسی مشیر کو نہیں جانتا، میں کسی بزدار کو نہیں جانتا، میں کسی خان کو نہیں جانتا، میں کسی کیپٹن کو نہیں جانتا. میں اسے جانتا ہوں، اس کی پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما بناؤں گا جس کے دل میں میرے رسول کا پیار ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کچھ لوگ سیاستدانوں کے ٹکڑے کھا کر بغیرت بنے بیٹھے ہیں جو رسول کے در کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. ذرا ایک مرتبہ آواز دو، پاکستان اسلام. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صاحبو، اچھا ماشاء اللہ. صاحبو، اہلاً و سہلاً مرحبا. آج دل میں بیٹھ کر عہد کرو. میں تمہاری شکلیں نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل کتنا ہے. غازی علم الدین، کالی کوٹھری میں رکھا گیا. کالی کوٹھری میں جب اسے رکھا گیا، رات کا اندھیرا، پہرے دار 3-4 باہر بیٹھے ہیں. جو ایک قانون سسٹم ہے، باہر بیٹھے ہیں. جالی کو لاک بے بس بنا کر اندر بٹھا دیا گیا. جو پہرا دے رہے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں قسم ہے اللہ کی، رات کے 2 بجے کالی کوٹھڑی میں اندھیرا تھا، اچانک روشنی پھیل گئی. منور ہو گئی جگہ، روشنی پھیلی. وہ 3-4 جتنے بھی باہر بیٹھے تھے وہ ڈر گئے. دیکھا روشنی ہے.